بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام علماء کرام، اس مجلس کے سرپرست حافظ ریاض احمد ملی صاحب، صدر مجلس جناب مولانا حافظ عبید الرحمن صاحب، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس جلسے کے دو حصے ہیں. ایک مظاہر نعت و قرت اور دوسرے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کی تلاوت سننا ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعتیں سننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں اضافے کا سبب ہے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی دل لگا کر سننی چاہیے، اور نعت کو بھی عظمت اور محبت کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو نفع ہوتا ہے. ایمان میں اضافہ ہو یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں اضافہ ہو، یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے. اسی لیے ہمارے شہر میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کبھی اہتمام کے ساتھ سننے کا معمول بنے اور نعت شریف سننے کا بھی معمول ہو. اس جلسے کا دوسرا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی انسان سب سے زیادہ کامل ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا میں بڑے سے بڑا عالم ہو، بزرگ ہو، نیک انسان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی کمی موجود ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے تو ایسے شخص میں کمی ہی کمی ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس شخص کے اندر خوبی کم ہے، کمی اور خامی زیادہ ہے. اس لیے کہ اپنے بارے میں اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ میں کمی نہیں ہے تو یہی سب سے بڑی کمی ہے، یہی سب سے بڑی خامی ہے. ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. کوئی گناہ کی بات ہوتی ہے، کوئی بد مزاجی کی کیفیت ہوتی ہے. ایک آدمی معاملات میں اچھا ہے، عبادات میں کمزور ہے، عبادت میں اچھا ہے، معاملات صاف نہیں. عبادات معاملات سب اچھے ہیں لیکن اخلاق نہیں. بات کرتا ہے تو لوگوں کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، غصہ آتا ہے تو قابو میں نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازی ہیں مگر زبان پر ان کو کوئی قابو نہیں ہوتا، غصے میں آئیں گے اول فول بکنے لگ جائیں گے. یہ بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہاں تک پہنچاؤں
کہ اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کامل اور مکمل ہستی اور ہر اعتبار سے ہر قسم کی لغزش اور غلطی سے پاک ہستی، معصوم ہستی کسی کی ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں، معاملات میں کوئی عیب نہیں، معاشرت میں کوئی کمزوری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں وقار، آداب، رعایت، اخلاق اس درجے کے کہ کوئی دوسرا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اس درجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی خدمت کی اور دین کی دعوت دی اور جس طرح ایک انقلاب دنیا میں برپا کیا، کون کر سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے لبث فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما۔ قاری امتیاز، آپ کا بچہ بہت بول رہا ہے، اس بچے کو آپ چپ کرا لیجیے۔ فلبث فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ تبلیغ کی مدت ہے، یہ مدت عمر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت نوح کی عمر 950 سال ہوئی، عمر نہیں، تبلیغ کی مدت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہوئی تھی تب نبوت ملی تھی، اور 950 سال تک انہوں نے تبلیغ فرمائی ہے۔ اور پھر جب طوفان آیا تھا اور سب ہلاک ہوئے اور صرف ایمان والے بچے، اور جودی پہاڑ پر جا کر ان کی کشتی ٹھہری، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ 60 سال اور وہ زندہ رہے۔ کتنے سال زندہ رہے؟ 60 سال۔ تو عمر کتنی ہوئی؟ 1050۔ ہاں ماشاءاللہ، حساب کتاب آپ لوگوں کا ٹھیک ہے۔ اپنے یہاں لوگ حساب کتاب کے عادی ہے نا، تو بتا دیتے ہیں۔ دوسری جگہوں پہ تقریر کرتا ہوں، پوچھتا ہوں تو کوئی دائیں دیکھتا ہے، کوئی بائیں دیکھتا ہے۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، کوئی حساب کا مسئلہ انہوں نے پوچھا۔ ان کا مجمع ہندو مسلمان سب ہوتے تھے، وہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، اور وہ قرآن مجید ایسا زبردست پڑھتے تھے کہ ہندو، سکھ، وہ بھی سب ان کا قرآن سننے آتے تھے۔ جب تقریر فرماتے تھے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور ہم لوگوں کی تو تقریری کل آدھے پون گھنٹے بھر کی ہوتی ہے۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع فرماتے تھے اور فجر تک تقریر کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ کمال دیا تھا، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، خدا کسی کو یہ کمال دیتا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ خوبی عطا کی تھی، وہ عشاء کے بعد سے فجر تک تقریر فرماتے تھے۔ آپ غور کیجئے اللہ نے کیسی صلاحیت دی تھی۔ تو مجمع تھا، انہوں نے کوئی حساب کا سوال کیا، مسلمانوں میں سے کوئی جواب نہیں دے پایا۔ ایک ہندو نے ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے جواب دیا، اور بالکل درست جواب دیا۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ ان کے لیے کیسی نازک پوزیشن ہو گئی۔ مجمع زیادہ مسلمانوں کا تھا، اور عطا اللہ شاہ بخاری خود مسلمان، تو ان کے لیے یہ بات بے عزتی کی تھی کہ ہماری قوم میں سے کوئی جواب نہیں دے پائے، اور ایک ہندو نے جواب دیا۔ انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی، دیکھو آدمی جب راستہ بنانا چاہتا ہے تو کیسے راستہ بناتا ہے۔ ویسے بھی وہ بہت ذہین آدمی تھے۔ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، اور اس علاقے میں ایک بات پھیلی ہوئی تھی، اختلاف پھیلا ہوا تھا، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ اپنے آپ ہی کبھی کبھی معاملہ اٹھتا ہے، ایک مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں۔ وہ تو اندر جا کے معلوم ہوگا کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ تو اختلاف تھا۔ اب وہ جو تھا، ایک آدمی مجمع میں ایسا تھا،
اس نے چاہا کہ شاہ جی کو الجھا دے، تو وہ تقریر چل رہی تھی، بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا شاہ صاحب سوال کا جواب دیں پھر تقریر کریں۔ کیا سوال ہے؟ تو کہنے لگا شاہ صاحب مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اب اگر وہ اس کے جواب میں لگ جاتے تو ساری تقریر دھری رہ جاتی۔ انہوں نے کہا میاں تم یہ کیا پوچھتے ہو، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ ابھی تو ہم کو اس میں شک ہے کہ زندہ بھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، تو پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ تو جب ایک ہندو شخص نے مجمع میں سے جواب دیا اور مسلمان جواب نہیں دے پائے، تو انہوں نے کیسی خوبصورتی سے راستہ بنایا، کہنے لگے دیکھو میں نے حساب کا ایک سوال کیا، کوئی مسلمان جواب نہیں دے پایا، ہندو بھائی نے جواب دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں بھی حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں اور اوپر بھی حساب ہی میں پڑے رہیں گے، ہم یہاں بھی حساب میں کمزور ہیں اور وہاں بھی بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، یہ لوگ حساب ہی میں لگے رہیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ عمر نہیں ہے جو قرآن نے بیان کی، فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال تک تبلیغ کی، کتنی لمبی مدت ہے، 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قرآن ہی گواہی دیتا ہے ما آمن معه الا قلیل، بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ تفسیروں میں آتا ہے 83 لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، بس آخری عدد ہے 83، یعنی 80 اور 3 لوگ، بس اتنے 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں بس اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 23 سال کی مدت ملی، اور آپ نے 23 سال کے مختصر عرصے میں 1 لاکھ سے زائد افراد کھڑے کیے، جنہوں نے پھر پوری دنیا میں اسلام اور ایمان پھیلایا، اور آج کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا فخر رکھتے ہیں اور یہ احساس شکر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ 23 سال کا مختصر عرصہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور یہاں ٹھہر کر بات نکلی ہے تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آپ غور کیجئے کہ 23 سال کی مدت میں آپ نے صرف ایمان والے نہیں تیار کیے، بلکہ آپ نے ایسے قیمتی افراد دنیا کو دیے کہ ان قیمتی افراد کی بھی کوئی دوسری مثال دنیا میں نہیں موجود ہے۔ آپ کے فیضان صحبت سے حضرت ابوبکر صدیق جیسا انسان تیار ہوا ہے، کائنات میں کوئی ایسا شخص انبیاء کے بعد جو ایمان میں، اخلاق میں، آداب میں، صفات میں اس درجے کا ہو جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ کیسی عبادت، کیسی محنت، کیسا جذبہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے والد نے ایمان قبول کیا تو ان کے پاس 40,000 دینار تھے، دینار سونے کا ہوتا ہے، 40,000 بڑی مالیت ہوگی، میرے قبول کیا، ان کے پاس 40,000 دینار تھے، وہ سب انہوں نے حضور کے اوپر نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، 40,000 دینار حضور پر خرچ کر دیے، دین کی تبلیغ کے لیے لگا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، نماز کے نام سے، وہ نمازیوں کو پکارے گا۔ ایک جہاد کا دروازہ ہے، ایک دروازے کا نام ہے ریان، روزے داروں کو اس سے پکارا جائے گا۔ ایک دروازہ ہے ذکر کا، 8 دروازے آپ نے ذکر فرمائے، 8 جنت کے 8 دروازے، 8 کا ذکر کیا۔ مجلس میں حضرت ابو بکر تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہوگا کہ 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے؟ حضرت نے فرمایا ہاں ہوگا، مجھے امید ہے کہ تم ایسے ہی ہوگے، تمہیں جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان امت کے ایمان پر غالب آئے گا۔ یہ ان کے ایمان کی کیفیت۔ آخری بیماری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بخاری میں ہے، وفات سے صرف چند دن پہلے آپ نے مسجد میں صحابہ کے سامنے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد یہ فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کائنات میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مسجد سے سب کے خیمے نکال دو، صرف ابو بکر کا خیمہ باقی رہنے دو۔ سب کے خیمے مسجد سے نکال دو، صرف ابو بکر کا خیمہ باقی رہنے دو۔ اعمال میں کیسے تھے؟ فجر کی نماز میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز، یہ لفظ یاد رکھیے، فجر کی نماز میں حضور نے صحابہ سے پوچھا آج تم میں سے کسی شخص نے روزے کی نیت کی؟ روزہ ہے کوئی؟ صحابہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو روزے کی نیت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر نے کہا مگر میں نے روزے کی نیت کی، الحمدللہ میں روزے دار ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کسی نے بیمار کی عیادت کی؟ کس وقت پوچھ رہے ہیں ذہن میں رکھیے گا، فجر کی نماز میں پوچھ رہے، آج، کل کی بات نہیں، آج تم میں سے کسی نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت عمر بول پڑے اللہ کے رسول ابھی تو نماز ہوئی ہے، ابھی ہم لوٹے بھی نہیں، تو عیادت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گھر سے چلا مسجد کے لیے، نماز کے لیے گھر سے چلا، مجھ کو یہ خبر تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف میرے ساتھی بیمار ہیں، میں نے آج مسجد آنے کے لیے راستہ بدل لیا اور بجائے اس راستے سے جس سے روز آتا ہوں اس راستے سے آیا کہ حضرت عبد الرحمن کا گھر راستے میں ملا اور میں ان کی عیادت کر کے نماز سے پہلے پھر مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کسی نے فقیر کو کھانا کھلایا؟ کوئی ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، لوٹے بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں مسجد کے لیے آ رہا تھا، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، میرے بیٹے عبد الرحمن، اپنے بیٹے کو لے کے آ رہے ہوں گے مسجد میں، میرے بیٹے عبد الرحمن کے ہاتھ میں جو کی روٹی تھی وہ میں نے لے کر اس فقیر کو دے دی، میں نے فقیر کو کھانا کھلایا ہے۔ غور کیجیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے روزے کی بھی نیت کی، میں نے فقیر کو کھانا بھی کھلایا، میں نے بیمار کی عیادت بھی کی۔ یہ ہے اعمال پر استقامت اور حضور کا فیضان تربیت کہ ایک شخص ایسا حضور کی فیضان تربیت سے تیار ہوا کہ کائنات میں انبیاء کے بعد اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری بیماری ہی میں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ صحابہ نے کہا بہت نرم دل کے ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے رو پڑیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ حضور نے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا، تیسری مرتبہ پھر فرمایا۔ ازواج مطہرات نے کہا بہت نرم دل کے ہیں، آپ حضرت عمر سے کہہ دیں وہ مضبوط ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے کہوں تو سنو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو، اللہ اس بات سے راضی نہیں۔ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات ارشاد فرمائی۔ امامت کے لیے آگے بڑھا کر آپ نے اشارہ کر دیا کہ میرے بعد امت کی ذمہ داری ابو بکر پر ہوگی، ابو بکر ہوں گے جو امت کو سنبھالیں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا
یہ جملہ ان کے صاحبزادے نے نقل کیا، محمد ابن حنفیہ ان کے بیٹے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واللہ ما احببناہ لہوانا ولا نعتقد لغیرہ ہوانا ولكن اخذنا بقول علی رضی اللہ عنہ وکفانا رضیک رسول اللہ لدیننا افلا نرضاک لدنیانا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے حضرت ابو بکر سے اپنی چاہت کی وجہ سے محبت نہیں کی ہے، اور ہم ان کے علاوہ کسی کی توہین بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم نے حضرت ابو بکر سے محبت کی ہے تو حضرت علی کے اس ارشاد کی وجہ سے ارشاد نقل کیا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو اس کا اصل لطف آئے گا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا اس وقت جب کہ خلافت کا معاملہ تھا کہ کون خلیفہ ہوگا، حضرت علی نے کہا رضیک رسول اللہ لدیننا افلا نرضاک لدنیانا۔ حضرت ابو بکر، حضور نے آپ کو ہمارے دین کے لیے چنا ہے، ہم اپنی دنیا کے لیے آپ کا انتخاب کیوں نہیں کریں گے؟ حضور نے ہمارے دین کے لیے آپ کو چن لیا، امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس منصب پر فائز کر دیا تو ہم اپنی دنیا کے لیے آپ کا انتخاب کیوں نہیں کریں گے؟ رضیک رسول اللہ لدیننا افلا نرضاک لدنیانا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسی شخصیت تیار ہوئی، حضور کے فیضان صحبت سے کیسا انسان کائنات کو ملا۔ اس کی بہت تفصیل ہے، اس کا موقع نہیں ہے۔ آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تیار کی، بلکہ ایسے افراد آپ نے اپنے فیضان صحبت و تربیت سے بنائے کہ ان کی کوئی دوسری مثال دنیا میں موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1934-35 میں جب ہمارے ملک میں کانگریس کی حکومت بن رہی تھی، وزارتیں تقسیم ہو رہی تھی، تو گاندھی جی نے اپنے وزیروں کو، کانگریس کے وزیروں کو سامنے بٹھا کر یہ کہا، گاندھی جی مسلمان نہیں تھے لیکن اپنے وزیروں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اچھی حکومت کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر اور عمر کے طریقے پر چلنا، کہ ان سے زیادہ بہتر حکمراں دنیا میں نہیں پیدا ہوئے۔ مثال دی تو حضرت ابو بکر و عمر کی دی، اس لیے کہ حکمراں ہوتے ہوئے جیسی زندگی انہوں نے گزاری، کس کے پاس کوئی دوسری مثال ہے کہ اس کے مقابلے میں لا کر پیش کرے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور کپڑا اپنے کندھے پر رکھ کر بازار جا رہے ہیں بیچنے کے لیے۔ حضرت عمر نے دیکھا، روکا اور کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پہلے بھی تجارت کرتا تھا، اب بھی تجارت کروں گا، گزر بسر اسی پر ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ کو مسلمانوں کے معاملات دیکھنے ہیں۔ پھر صحابہ کو جمع کیا، وظیفہ مقرر کیا، وظیفہ بس اتنے وظیفے پر حضرت ابو بکر راضی ہوئے، دھیان سے یہ بات سنیے گا، اتنے وظیفے پر راضی ہوئے کہ جو ایک متوسط شخص کے گزر بسر کے لیے کافی ہو جائے بس۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے کہا بہت دن ہو گئے کوئی میٹھی چیز ہم نے نہیں کھائی ہے، دھیان سے سنیے گا، احتیاط کس کو کہتے ہیں، کوئی میٹھی چیز ہم نے بہت دن سے نہیں کھائی ہے، کسی چیز کا انتظام ہو جاتا اچھا ہوتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھ کو جو وظیفہ ملتا ہے اس میں گنجائش نہیں ہے، جو وظیفہ مجھ کو ملتا ہے گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے سن لیا، خاتون تھیں بیچاری، روزانہ کے خرچ میں سے کچھ پیسے بچانے لگی کہ کچھ میٹھی چیز گھر میں بنائی جا سکے۔ کئی دن تک پیسے بچاتے بچاتے اتنی رقم ہوئی کہ کوئی میٹھی چیز بنا لی جائے۔ ایک دن حضرت ابو بکر آئے تو میٹھی چیز انہوں نے پیش کی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ گھر کے خرچ میں سے، روزانہ کے خرچ میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر میں نے یہ چیز بنائی ہے۔
حضرت ابو بکر نے وہ میٹھی چیز اٹھائی اور بیت المال میں جمع کرا دی، اور جتنا پیسہ روزانہ کے خرچ میں سے انہوں نے بچایا تھا، بیت المال کے ناظم سے یہ کہا کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے اب سے کم کر لیے جائیں، یہ پتہ چلا ہے کہ ہم اس سے کم پیسے میں بھی گزر بسر کر سکتے ہیں۔ آپ غور کیجیے، ہے دنیا میں کسی کے اندر ایسی احتیاط کہ وہ بیت المال کے ایک ایک آنے کو اس طرح تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ خرچ کرتا ہو؟ آج تو لوگ منصب پر آتے ہیں، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، سمجھتے ہیں کہ بیت المال سب اپنا ہے، جتنا استعمال کرنا ہے استعمال کر لو۔ بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاں لگائے ہیں تو نکالیں گے نا۔ ہاں لوگ صاف کہتے ہیں، جب کہو کہ بھئی یہ جو آپ مال حرام کا کھا رہے ہو، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہو، یہ جہنم کی طرف آپ کو لے جائے گا، تو لوگ کہتے ہیں کہ لگائے ہیں تو نکالیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاست میں نہیں آئے ہیں، کارخانہ لگائے ہیں، کوئی انہوں نے فیکٹری لگائی ہے۔ حالانکہ جو حرام مال اپنے پیٹ میں ڈالے گا، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ یہی حضرت ابو بکر ہیں، کسی وقت مشتبہ مال حلق سے نیچے اتر گیا تھا، چند لقمے نمک کا پانی پی پی کر اس کو الٹی کیا، قے کی۔ حضرت عمر نے کہا آپ نے کیوں اتنی مشقت کیا، آپ نے لا علمی میں استعمال کر لیا تھا، چند لقمے کی بات تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا قسم خدا کی اگر یہ لقمے میری جان کے ساتھ نکلتے تب بھی میں ان کو نکال کر دم لیتا، اس لیے کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ جو گوشت حرام مال سے پرورش پاتا ہے جہنم میں جلنے کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ روایت بیان فرمائے، جو گوشت حرام مال سے پرورش پاتا ہے جہنم میں جلنے کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عمر تیار ہوئے، حضرت ابو بکر تیار ہوئے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، مصعب ابن عمیر، کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تیار ہوئے، آپ کی صحبت میں بنے سنورے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا کارنامہ ہے، آپ نے کائنات میں ایک انقلاب برپا کیا اور بہت تھوڑی مدت میں آپ نے دنیا کو تبدیل کیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعبیر استعمال کرتے تھے کہ انسان کو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اگر کسی نے تبدیل کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک بدل دیا۔ نظریات، افکار، خیالات، سوچنے کا انداز، رہن سہن، جینے کا طریقہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا؟ تو تھوڑی مدت میں آپ نے جو کارنامہ انجام دیا کائنات میں کوئی انجام نہیں دے سکا۔ آپ کامل انسان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی حصے میں کوئی کمی خامی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کی مخالفت کی جاتی ہے، جب کسی سے دشمنی کی جاتی ہے تو آدمی ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیب لے کر آتا ہے، ایسے عیب بھی لے کر آتا ہے جو انسان میں موجود نہ ہو۔ مشرکین بدترین دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کرتے تھے، کوئی چھپ کر نہیں، کھل کر۔ اور آپ پر انہوں نے ہاتھ بھی اٹھایا، آپ کے صحابہ کو بھی ستایا۔ ایک موقع پر تو حضور کو اس طرح مارا گیا کہ آپ کا خون بہہ پڑا، حرم شریف کے سامنے آپ پر مشرکین نے حملہ کیا، آپ کی صاحبزادیوں کو مارا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، دشمنی میں کیا کیا نہیں کیا گیا۔ لیکن کسی بھی مشرک یا کافر کی ایسی کوئی بات آپ کو پوری سیرت کے سلسلے میں تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی کہ کسی مشرک کو یہ حوصلہ ہوا ہو کہ وہ یہ کہے
کہ اس شخص کی بات اس لیے ہم نہیں مانیں گے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یا ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یا ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یا انہوں نے فلاں وقت یہ غلطی کی تھی، یا انہوں نے فلاں کا مال دبا لیا تھا. آپ کہیں یہ بات نہیں پڑھیں گے کہ کسی کافر مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا. یہ ملے گا آپ کو کہ جادوگر کہتے تھے. جادوگر بھی کیوں کہتے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول میں اتنی تاثیر تھی کہ کوئی جاتا تھا، سنتا تھا، آپ کا ہو جاتا تھا. وہ لوگ اس کو جادو سے تعبیر کرتے تھے کہ جو جاتا ہے ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے. یا یہ کہتے تھے کہ یہ شخص دیوانے ہیں. دیوانہ اس لحاظ سے کہتے تھے کہ آپ اپنے مشن میں اتنے زیادہ مستحکم تھے کہ کائنات کی کوئی چیز آپ کو اس سے ہٹا نہ سکی، اس لیے آپ کو دیوانہ کہا. لیکن کوئی عیب کی بات مشرکین تلاش کر کے لا سکے؟ مشرکین ہی تو کہتے تھے یہ صادق ہیں، امین ہیں. صادق امین یعنی سچے ہیں، امانت دار ہیں. یہ مسلمانوں نے حضور کو اس نام سے پکارا یہ نہیں ہے، مسلمانوں نے حضور کو یہ لقب دیا نہیں ہے. کافروں اور مشرکوں نے کہا یہ صادق ہیں، امین ہیں. اور یہ صرف دو لفظ نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، یہ دو لفظ نہیں ہیں، یہ دو لفظ پوری زندگی کے کردار کو واضح کرنے والے ہیں. صادق یعنی سچے ہیں. صداقت کا تعلق زبان سے ہے، گفتار سے. اور امین یعنی امانت دار، امانت کا تعلق کردار سے ہے. گویا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتار میں بھی کامل ہیں اور کردار میں بھی کامل ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں. صداقت اور امانت دونوں میں یہ سب سے ممتاز ہے، یعنی گفتار میں بھی سب سے بہتر اور کردار میں بھی سب سے بہتر. کبھی آپ نے اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں کہا، تکلیف نہیں پہنچائی. آپ عام طریقے پر کسی کے لیے بد دعا کا لفظ بھی نہیں کہتے تھے. ایک موقع پر صحابہ نے کہا ادعو علی المشرکین، اللہ کے رسول مشرکوں کے خلاف بد دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت رحمتا، میں لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ نے فرمایا لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ بدترین دشمنوں کو بھی برا نہیں کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند ہیں. جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے ان کو بھی آپ ہنس کر مسکرا کر معاف فرما دے رہے. حضرت انس کہتے ہیں آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک اعرابی آ گیا دیہاتی، اس نے آ کر حضرت کے گلے میں چادر تھی، وہ چادر اس نے زور سے کھینچی یہاں تک کہ حضرت کے گردن مبارک پر نشان آ گیا، اور کہتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے. حضور سے کہا نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، اس میں سے مجھ کو حصہ دو. صحابہ نے چاہا کہ اس کی گستاخی پر اس کو ملامت کریں یا سزا دیں، آپ نے منع فرما دیا. ہنس کر کہا کہ یہ 2 اونٹ ہیں، اس پر سامان لاد کر اس کو دے دو. آپ نے نوازا، اگرچہ کہ اس نے غلط سلوک کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر ٹال دیا اور مال دے کر آپ نے بھیجا. آپ کی سخاوت، آپ کا کرم و جود، آپ کا عطا کرنے کا مزاج تو غیر معمولی تھا. ایک مرتبہ آپ نے مزاح کرتے ہوئے بے تکلفی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک نہیں تھے، ایسے نہیں تھے کہ کبھی مسکراہٹ ہونٹ پر آ ہی نہیں رہی ہے، کبھی کسی کی طرف ہنس کر دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایسے جینا چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں جلالی بابا ہیں، ان کو کبھی ہنسی نہیں آتی ہے، یہ بہت باروب ہیں، بہت سنجیدہ ہیں. ایسے لوگ ہیں، اپنے مالیگاؤں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں. گھر کے باہر رہتے ہیں تو کبھی کبھی ہنس مسکرا بھی لیتے ہیں، گھر کے اندر گئے تو معلوم ہوتا ہے کوئی آصف چلایا، بیوی بچے سب بیچارے پریشان ہو جائیں اور بچے بھی کونے خدروں میں چھپ جائیں.
بیوی بھی بیچاری مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے کہے کہ آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، وہ بیچاری وظیفے میں لگ جائے کہ جلال ہو گیا. نہیں جیتا ہے مسلمان کو، ایسے نہیں جینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان لیست لہ راحہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، کسی کل پل آپ کو چین نہیں ہوتا تھا. غور کیجئے گا، روایت بتا رہی ہے کہ آپ امت کی فکر میں اور انسانیت کے درد میں ہمیشہ غمگین رہتے تھے، متفکر رہتے تھے. اس کے باوجود صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ ہوتی تھی. ملنے کے لیے لوگ آتے تھے، آپ مسکرا کر استقبال فرماتے تھے. آپ گفتگو کرتے تھے، مسکرا کر گفتگو فرماتے تھے. گھر میں داخل ہوتے تھے، سلام کر کے مسکرا کر داخل ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر بیٹھتے تھے تو آپ کبھی ہنسی دل لگی کی بات فرماتے تھے. فجر کی نماز پڑھا کر آپ مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے بیان کرے. پھر آپ تعبیر فرماتے تھے. کبھی خود آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا آپ بیان کرتے اور اس کی تعبیر بیان فرماتے. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ رخ کر کے بیٹھ گئے. یہ ساری روایتوں کا نچوڑ آپ کو بتا رہا. کبھی یہ ہوتا کہ آپ رخ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے ذکر میں مشغول ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ آپس میں بات چیت کرتے تھے اور جاہلیت کے قصے واقعات وہ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تھے، ہنستے بھی تھے. روایت میں ہے کہ کوئی ہنسی کی بات ہوتی تھی تو آپ ہنس دیتے تھے، آپ مسکراتے تھے، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور کوئی بات آپ نے سنی اور مسکرا دیے اور صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اس طرح آپ زندگی گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا کہ ہر وقت آپ سنجیدہ رہیں، ہر وقت آپ غصے کی حالت میں نظر آئیں، ہرگز نہیں. ایک صحابی بیان کرتے ہیں زندگی میں جتنی مرتبہ میں نے حضور سے ملاقات کی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مسکرا کر ملاقات نہ کی، ہمیشہ مسکرا کر ملاقات کی. معمول دائمی معمول ذکر کیا، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ملاقات کی. صحابہ کرام کو اگرچہ کہ آپ کا روب صحابہ پر پڑتا تھا لیکن آپ ان کو کوئی جملہ کہہ کر کوئی فقرہ کہہ کر اپنے سے بے تکلف فرماتے تھے، موقع دیتے تھے. کوئی بات آپ خود ارشاد فرما دیتے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل کھل اٹھیں. کوئی بات آپ نے ارشاد فرما دی، کوئی جملہ آپ نے کہہ دیا. کتنے واقعات ملتے ہیں. حضرت عائشہ کے بارے میں ہے، خاتون آئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. لفظ یاد رکھیے گا، جملہ کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. یہ کہہ کر آپ تو چلے گئے اور وہ بیچاری اس نے یہ سمجھا کہ حضرت تو میرے بارے میں کہہ کے گئے کہ یہ جنت میں جائے گی ہی نہیں، یعنی اگر کوئی پہلے امکان باقی بھی تھا تو اب دروازہ بند ہو گیا. وہ بیچاری بیٹھ کے رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس تشریف لائے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس خاتون سے کیا فرما دیا، یہ بیٹھ کر رو رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی بات کی وضاحت کی اور آپ نے مزاح میں بے تکلفی میں جو بات فرمائی تھی اس کو آپ نے مکمل طریقے سے بیان فرمایا. کہا کہ اس بوڑھی عورت سے کہو کہ یہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا. کوئی بوڑھا بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گے. عمر 30 سال کی 33 سال کی اس عمر میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور اسی عمر میں لوگ رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں گئے 100 سال گزر گئے تو اب 133 سال کے ہو گئے. وہ جو عمر تھی 33 سال وہ اپنی جگہ ٹکی رہے گی، عمر وہی رہے گی، وقت گزرے عمر وہی رہے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو عرض کر رہا تھا وہ یہ
سفر میں تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ ان کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ سواری کر رہے تھے، اور اونٹ ذرا کمزور تھا، بوڑھا تھا. حضرت نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذرا دل لگی کی بات کرنی چاہیے. آپ اپنی سواری بڑھا کر لے گئے اور کہنے لگے کہ جابر یہ مجھ سے بیچو گے، اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو تو کوئی خریدنے والا نہیں ہے، یہ کمزور ہے، بوڑھا ہے. حضرت نے کہا میں خریدوں گا. اچھا، آپ اس طرح فرما رہے تھے کہ سننے والے سب سمجھ رہے تھے کہ آپ دل لگی فرما رہے ہیں. تو آپ نے کہا میں خرید لیتا ہوں. 1 درہم میں دو گے؟ 1 درہم کا 1 درہم میں دو گے؟ انہوں نے کہا 1 درہم میں کیسے بیچوں گا؟ اچھا چلو 2 درہم لے لو، 3 لے لو، 4 لے لو، 5 لے لو. وہ 3 4 5 ہر ایک پہ کہتے تھے نہیں، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے آپ 40 تک پہنچے، 40 درہم. تو جب 40 درہم کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. بات دل لگی کی تھی، بات گزر گئی. یہ آئے مدینہ، سفر کی بات تھی. جب مدینہ شریف آئے، اپنی اہلیہ سے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی بات کہی. تو وہ ذرا محتاط خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ اگر حضور نے خرید لیا ہے تو اونٹ لے جا کے پہنچا دو. اگر حضور نے خریدا ہے اونٹ لے جا کر حضرت کے گھر دے آؤ. اور یہ بھی بیچارے لے کر نکلے، اونٹ لے کر حضور کے گھر آئے اور آ کر کہا کہ سفر میں آپ نے اونٹ کا سودا کیا تھا اور یہ اونٹ حاضر ہے، قیمت ادا کرائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خزانچی سے کہا ان کو 40 درہم دے دو. حالانکہ دل لگی کی بات تھی، لیکن آپ کی سخاوت دیکھیے. آپ نے کہا 40 درہم دے دو، قیمت ادا کر دی گئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ بھی ان کو واپس کر دو، قیمت بھی دے دو اور اونٹ بھی انہی کو دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی انہی کو تحفے میں دے دیا، یہ اونٹ بھی لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیے. ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعمی. عربی شاعر کہتا ہے کبھی آپ نے لا نہیں فرمایا. دھیان سے سمجھیے گا، کبھی آپ نے تشہد کے علاوہ لا نہیں کہا. یہ جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو تشہد کہتے ہیں. تو اس میں آتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں لا ہے نا، تو اس میں لا ہے. لا کا مطلب کیا؟ لا کا مطلب نہیں، لا کا مطلب والا لا نہیں، لا کھلا والا لا نہیں. ہاں، اس لیے کہ اپنے مالیگاؤں والے لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے اور وہ دکاندار عربی وہ کہتا ہے لا، یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مانگ رہا ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے لا اتنے میں نہیں ملے گا، جو تم قیمت بول رہے ہو اتنے میں نہیں ملے گا. لا کا مطلب عربی میں نہیں، لا کہتے ہیں نہیں. تو عربی شاعر کہتا ہے ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعمی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل فقیر کو، مانگنے والے کو لا نہیں کہا. یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ میں نہیں دوں گا. جب جس نے مانگا آپ نے عطا کیا. یہاں تک کہ آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہوتا تھا آپ قرض لے کے ادا کرتے تھے، قرض لے کر دیتے تھے. کچھ لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے، نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جاؤ فلاں دکان پر سے چیز لے لینا، جو تم کو درکار ہے لے لینا، اور میرے نام سے وہاں کہہ دینا کہ رقم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے. آپ غور کیجئے، سخاوت اس درجے کی تھی. کہتے تھے جاؤ قرض لے لو، میرے نام سے قرض لے لو اور میں قیمت ادا کر دوں گا، میں رقم ادا کر دوں گا. تو کبھی آپ نے لا نہیں کہا، نہیں کہا. بار بار کچھ لوگ مانگتے تھے آپ دیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت میں حضرت تشریف رکھتے تھے. ایک سائل آیا، حضرت عثمان بھی مجلس میں تھے اور صحابہ بھی. ایک فقیر آیا مانگنے والا، اس نے آ کر حضرت سے سوال کیا. آپ نے اپنے پاس سے 1 درہم نکال کر دیا. درہم چاندی کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا. تو آپ نے 1 درہم دیا، وہ لے کر چلا گیا. حضرت عثمان چپکے سے مجلس میں سے اٹھے
گلی میں گئے، اس فقیر کو روکا اور کہا سودا کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 درہم تم کو دیا ہے وہ مجھ کو دے دو اور مجھ سے دینار لے لو، سونے کا سکہ، چاندی کا دے دو، سونے کا لے لو، اس لیے کہ درہم حضور نے دیا ہے، آپ نے اپنے دست مبارک سے عنایت فرمایا، وہ مجھ کو دے دو۔ محبت دیکھیے، وہ مجھ کو دے دو، سونے کا دینار لے لو۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، بھوکا کیا چاہے 2 روٹی، اس کو تو پیسہ چاہیے تھا، اس نے جھٹ سے دینار لے لیا، درہم دے دیا۔ یہ آ کر چپ چاپ پھر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، وہ مانگنے والا پھر آیا، اس نے کہا کچھ عطا کیجیے۔ حضور نے پھر عنایت فرمایا، کچھ ڈانٹا نہیں، کوئی بات کہی نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی تو مانگ کے گیا ہے، عنایت فرمایا۔ پھر حضرت عثمان چپکے سے اٹھے گئے، دینار دیا، درہم لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، پھر چلا آیا۔ غور کر لیجئے، ہم آپ ہوتے تو کیسی حجامت بناتے۔ اگر ہم سے کوئی اس طرح معاملہ کرے، 1 دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے، پھر اسی وقت تیسری دفعہ آ جائے، تو اپنے لوگ تو ایسی سلوات سنائیں گے کہ اس کے آباء و اجداد کے مردوں کی ہڈیاں بھی قبر میں حرکت میں آ جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، آپ نے تیسری مرتبہ بھی درہم نکالا اور دیا، اور آپ نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اب سننا، حضور کی نگاہ تھی، حضرت عثمان جا رہے ہیں، گلی میں جا کر معاملہ کرتے ہیں، کس کو معلوم تھا، لیکن حضور کی نگاہ تو نگاہ نبوت تھی۔ آپ نے تیسری مرتبہ دیا اور ارشاد فرمایا انت سائل ام تاجر، تم فقیر ہو یا تجارت کرنے والے ہو؟ یعنی یہاں سے درہم لے جاتے ہو اور گلی میں جا کر سودا کرتے ہو، درہم دیتے ہو، دینار لیتے ہو، تو تم فقیر ہو یا تاجر ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیے کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، کبھی آپ نے فقیروں کو، سائلوں کو لا نہیں کہا کہ نہیں دوں گا، ہمیشہ نوازا۔ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعمی، صرف آپ تشہد میں لا کہتے تھے بس، اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کی لا نعم ہوتی، یعنی وہاں بھی آپ نہیں کہتے بلکہ ہاں کہتے۔ یہ آپ کی سخاوت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور چیزیں اور صفات، حیات، تواضع، انکساری، لوگوں کے ساتھ معاملہ، حلم اور بردباری، سب بے مثال۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی کمی ہو۔ یہی بات آپ سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کامل انسان اگر دنیا میں کوئی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز آپ کی کامل، ہر چیز آپ کی مکمل۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان ترقی کر جاتا ہے، عروج پا جاتا ہے، پھر اس کے انداز، طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، آپ جب نادار ہیں، جب آپ پریشان حال ہیں، جب آپ ستم رسیدہ ہیں کہ لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ اور جب وہ وقت آیا کہ آپ مکہ کے فاتح بنے اور فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، اب آپ حجاز کے بادشاہ ہیں۔ دنیا میں جب کوئی انسان کوئی ملک فتح کرتا ہے اور فتح کے بعد وہ آتا ہے اس ملک میں، اس کا طور طریقہ کیسا ہوتا ہے، کیسی اکڑ، کیسا تکبر اس کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان ہوں، جب آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے، مکے کی فتح کے بعد مکے میں داخل ہو رہے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے اور سر کو جھکاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جو اونٹ پر بیٹھنے والا بنا ہوتا ہے، اس کی لکڑی ہوتی ہے، اس پر آپ کا سر ٹک گیا۔ صحابہ آپ کا منور چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، مگر آپ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا، آنکھ میں آنسو تھے، خدا کی تعریف کے الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی فاتح ایسا گزرا ہے جو اس تواضع کے ساتھ اس علاقے میں داخل ہوا ہو جس علاقے کو اس نے فتح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری دیکھیے، آپ کی تواضع دیکھیے، آپ کا
بالکل نچلے درجے پر اتر جانا دیکھیے۔ ایک سفر میں آپ تشریف لے گئے تھے، صحابہ نے طے کیا کہ کھانا بنانا ہے، آپ نے کہا ذمہ داری بانٹ لو۔ کسی نے کہا میں بکری ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں کھال اتاروں گا، کسی نے کہا میں گوشت ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، کسی نے کہا میں کھانا بناؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں چن کر لاؤں گا جن پر کھانا تیار ہو، لکڑیاں چن کر لاؤں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں زحمت کریں گے، ہم آپ کی طرف سے کام کرنے کے لیے کافی ہیں، آپ مت زحمت کیجیے۔ آپ نے فرمایا انی اکرہ ان امیز بینکم، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم مجھ کو کسی امتیازی مقام پر رکھو، میں تمہارے درمیان کوئی امتیازی شان نہیں چاہتا، میں عام انسانوں کی طرح جینا چاہتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن روب اتنا طاری ہوا کہ کانپنے لگے، بول نہیں پا رہے تھے۔ آپ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو تسلی دی، کہا گھبراؤ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، انا ابن امرأۃ قریش تأکل القدید، میں ایک ایسی قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی۔ یہ الفاظ استعمال فرمائے، آپ نے عاجزی کے الفاظ کہے کہ میں ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی۔ آپ غور کیجئے کہ آپ نے کس طرح کی عاجزی اختیار فرمائی۔ حضرت عمر ایک مرتبہ حضور کی تعریف کر رہے تھے، تعریف کرتے کرتے رونے لگے، کہتے تھے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو کتنا اونچا مقام دیا، حضرت سلیمان کے لیے ہوا مسخر کی گئی تو آپ کو براق ملا جو ہوا سے زیادہ تیز تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردہ بکری کے گوشت سے آواز آئی مجھ کو مت کھانا، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ آپ پر، آپ کے تقدس پر فرشتے نثار اور قربان ہوتے ہیں۔ آپ کی تعریف کی۔ شفا میں قاضی ایاز نے پوری روایت بیان کی ہے۔ پھر آخر میں حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کی یہ شان اور آپ کا یہ مقام ہے، اگر آپ اپنے مقام کے مطابق معاملہ کرتے تو کبھی آپ ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، مگر آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ رہتے ہیں، گھل مل کر آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، سلوک آپ کا ایسا ہے کہ ہمارے دل آپ کا حسن اخلاق دیکھ کر شرم سے ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی بلندی کا یہ عالم ہے، غور کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی زندگی کا طرز ایسا ہے کہ جو ایک عام انسان کا ہوتا ہے، آپ کوئی خصوصیت نہیں برتتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا باہر تو حضور کو ہم نے دیکھا، صحابہ نے پوچھا باہر تو ہم نے حضور کو دیکھا، گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کانا بشر من البشر، عام انسانوں کی طرح بکری کا دودھ دو لیتے ہیں، اپنے کپڑے کو خود سے پیون لگاتے ہیں، اپنے جوتے خود سے درست کرتے ہیں، کبھی گھر میں جھاڑو دے لیتے ہیں، آٹا گوننے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ خیال کر رہے ہیں آپ کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ جن پر جبریل و میکائیل فخر کریں، فرشتے جن کے قدموں کی آہٹ سن کر جھک جائیں؟ یہ وہ ہستی ہے کہ کائنات میں جن سے بڑا انسان پیدا نہیں کیا گیا، لیکن عاجزی اس درجے کی ہے کہ بکری کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے ہیں، اپنے کپڑے کو خود سے پیون لگاتے ہیں۔ سادگی اتنی ہے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کھانے کے لیے میسر نہیں ہے۔ جو کی روٹی، عام صحابہ کو بھی جو کی روٹی میسر تھی، مگر حضور کے بارے میں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبضا، 2 روز لگاتار کبھی آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے۔ جو کی روٹی بھی جو غریب صحابہ کو بھی میسر تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا معیار ایسا رکھا کہ بالکل سادگی ہے، گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ کا حجرہ اتنا چھوٹا تھا، چھت اتنی نیچی تھی کہ کھڑے ہوتے تھے سر چھت کو لگتا تھا۔ رات کو نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوتی تھی، اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ اطمینان سے نماز پڑھ سکیں۔
جب آپ کو سجدے میں جانا ہوتا تھا تو آپ حضرت عائشہ کے پیر کو ہاتھ لگا دیتے تھے، چھوتے تھے، وہ پیر سمیٹ لیتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں پیر کھینچتی تھی وہاں حضور سجدہ فرماتے تھے۔ کیسی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ ایک طرف آپ کے فضائل، آپ کے خصائص، آپ کی صفات ہیں، اور دوسری طرف زندگی گزارنے کا یہ انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سونے چاندی کے محل میں زندگی بسر کرتے۔ خود فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو مکے کی پہاڑیاں سونے کی بنا دی جائیں اور اللہ ان پہاڑیوں کو وہاں لے جائے جہاں جہاں میں جاؤں، یعنی پہاڑیاں میرے پیچھے پیچھے چلیں، لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی کے لیے فقر و فاقہ، سادگی، عام انسانوں کی طرح رہنا، وہ آپ نے پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روزے سے تھی اور دسترخوان پر آئیں، دسترخوان رکھا گیا، کچھ چیزیں اس پر رکھی گئیں، اذان ہونے لگی مگر وہ رو رہی ہیں، رونا آ گیا، رو رہی ہیں۔ خادمہ نے کہا کہ امی جان مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، لیکن آج دسترخوان پر یہ نعمتیں رکھی گئیں تو مجھ کو اپنے سرتاج کا زمانہ یاد آ گیا۔ اس وقت بھی دسترخوان بچھتا تھا مگر رکھنے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی۔ یاد کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑی کہ ایک وقت وہ تھا کہ دسترخوان بچھتا تھا، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو رکھی جائے۔ حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تشریف لے جاتے تھے اور دیر کے بعد گھر آتے تھے، چاشت کے وقت تقریباً گھر تشریف لاتے تھے۔ گھر میں آتے تھے، پوچھتے تھے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کچھ ہوتا تھا تو ہم سامنے رکھ دیتے تھے، اگر نہیں ہوتا تھا اور ہم کہتے کہ حضرت کچھ موجود نہیں ہے تو فرماتے تھے کہ میں اللہ کے لیے روزے کی نیت کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، روزے کی نیت فرما لیتے۔ کوئی چیز ہوتی تو کھا لیتے اور کوئی چیز نہیں ہے تو کہتے تھے میں نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیتے تھے۔ خود فرمایا میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں اور اجر پاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھیے۔ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جو کمبل آپ نے اوڑھا ہوا تھا اس میں پیون لگا ہوا تھا، زرہ گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے یہاں۔ زرہ جنگ کا لباس ہوتا ہے، وہ لباس آپ کا گروی رکھا ہوا تھا ایک یہودی کے یہاں، اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا۔ یہ سب سیرت میں ہم کو ملتا ہے۔ اور اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ ما ترک درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا حمارا ولا بغلتا، یہ سب روایت کے الفاظ ہیں۔ کوئی درہم، کوئی دینار، کسی طرح کی کوئی جائیداد اپنے بعد آپ نے نہیں چھوڑی۔ ایک باغ تھا جو آپ کے پاس تھا، اس کو بھی آپ نے صدقہ فرما دیا تھا۔ کوئی درہم دینار نہیں، سونے چاندی کا کوئی انبار آپ چھوڑ کر نہیں گئے، دنیا سے بے نیازی کے ساتھ رخصت ہوئے۔ آپ ٹاٹ پر آرام فرماتے تھے۔ ایک انصاریہ صحابیاں تھی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت کے پشت مبارک پر نشانات آ جاتے ہیں، زحمت ہوتی ہے، انہوں نے ایک گادی بنائی، نرم ایک بستر بنایا، لے کر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول تحفہ ہے، قبول کیجیے۔ آپ تحفہ قبول کر لیتے تھے، لیکن آپ نے وہ نرم بستر دیکھا، آپ نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ مجھے اس سے کیا مطلب آیا؟ انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے رکتا ہے، سستاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اس مسافر کی طرح ہوں۔ آپ نے قبول نہیں فرمایا، زندگی کا طرز نہیں بدلا۔ آپ نے جو طریقہ اختیار کر لیا تھا آخر تک آپ اس طریقے پر قائم رہے، باقی رہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئے تھے خدمت میں، اور حضور کرتا اتار کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کی نظر پڑی کہ پشت مبارک پر نشانات ہیں، بوریے کے نشانات ہیں۔ نگاہ پڑی، حضرت عمر جیسا مضبوط دل کا شخص رو پڑا۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر کتنے مضبوط دل کے صحابی تھے، لیکن حضور سے محبت کی وجہ سے آپ کی پشت مبارک پر بوریے کے ٹاٹ کے نشانات دیکھ کر رونے لگے۔ آپ نے پوچھا ما یبکی کا یا عمر، کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، آپ اولین و آخرین کے سردار ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کو بستر بھی صحیح میسر نہیں ہے، اور قیصر و کسریٰ محلوں میں رہتے ہیں، نرم بستروں پر سوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان ہوں، آپ سے بڑھ کر تربیت کرنے والا شخص کائنات میں کوئی نہیں گزرا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا اما ترضا ان تکون لہم الدنیا وان تکون لنا الآخرہ، عمر کیا تجھ کو یہ بات خوش نہیں کرتی؟ عمر کیا تجھ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ قیصر و کسریٰ کو، ان بادشاہوں کو دنیا کی نعمتیں مل جائیں اور ہم آخرت کی نعمت پالیں؟ ہم آخرت کے مسافر ہیں، ہماری نگاہ آخرت پر ہے۔ پوری امت کو آپ سکھا کر گئے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے۔ اما ترضا ان تکون لہم الدنیا وان تکون لنا الآخرہ، ان کو دنیا مل جائے، ہم کو آخرت مل جائے۔ کیا اس بات سے تجھ کو خوشی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم اور کامل انسان کی امت میں پیدا فرمایا جن سے بڑھ کر کامل دنیا میں کوئی ہوا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ سے آپ کی سنتوں کو زندگی میں لائیں، آپ کی سیرت سے اپنی زندگی کے لیے روشنی حاصل کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوصاف اور کمالات اور صفات اتنی ہیں کہ جن کے بیان کرنے کے لیے دنوں، ہفتوں بلکہ مہینوں کی مدت بھی ناکافی ہے۔ یہ تو چند باتیں اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے دل کی محبت کے اظہار کے لیے کہی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، یہ بتائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔